بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے صرف 6 برس کی عمر سے مصائب و آلام دیکھے۔ سب سے پہلے اپنے نانا بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ دیکھا، اور پھر اپنی والدہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جلتا ہوا دروازہ گرتا دیکھا۔ اپنے والد بزرگوار حضرت مولا امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کو تینوں خلفاؤں کے ساتھ بحیثیت وزیر دیکھا، اور جب مولا امام علی علیہ السلام کی خود کی باری آئی تو انہیں خلافت میں بے حد دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر اپنے والد علی مرتضیٰ علیہ السلام کا شگافتہ سر دیکھا۔ اپنے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مجبوراً صلح کرتے ہوئے دیکھا، ان کی زخمی ران مبارک دیکھی، اور بالآخر اپنے بھائی کو زہر میں تڑپتے ہوئے شہادت پاتے دیکھا۔ مولا حسن کے جنازے پر تیر، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے خود کے مصائب شروع ہو گئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک امام حسین علیہ السلام مصائب و آلام کے ساتھ کھیلتے رہے، اور بالآخر آپ زندگی کے اس مقام پر جا ٹھہرے کہ پنجتن میں آپ کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کی تمام جدوجہد یہی رہی کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا چراغ بھی گل کر دے، کہ جس طرح امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے چراغ بجھا چکا تھا۔ منصوبہ معاویہ یہ تھا کہ اپنے بعد یزید کی خلافت کو پروان چڑھائے۔ بالآخر سن 56 ہجری دور امام حسین علیہ السلام میں یزید کی بیعت لینے کے لیے 1000 کی جمعیت کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، اور وہاں معاویہ کی ملاقات حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اس نے یزید کی بیعت کا ذکر کیا، اور امام علیہ السلام نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا، اور پھر اس نے امام علیہ السلام کے سامنے اپنی بکواس جاری کر دی۔ امام علیہ السلام کو الٹے سیدھے الفاظوں سے مخاطب کیا۔ اس کے بعد اطراف مدینہ اور مکہ میں یزید کی بیعت لے کر شام واپس چلا گیا، اور شام جا کر اپنے بیٹے یزید کے لیے بڑی تیزی سے بیعت لیتا رہا۔ الغرض رجب سن 60 ہجری میں معاویہ ابن ابو سفیان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی، اور اپنی زندگی اختتام پر لا کر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد یزید جو اس کے تختے پر بیٹھ گیا، اور اپنے باپ کے مقصد کو کامیاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اور وہاں کے والی ولید ابن عقبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام، عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے میری بیعت طلب کرو، اور اگر یہ لوگ انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر میری طرف بھیج دو۔ ولید ابن عقبہ یزید کا خط پڑھ کر پریشان ہو گیا، اور اس نے مروان ابن حکم سے مشورہ کیا۔ مروان نے کہا کہ سب بیعت کر لیں گے سوائے حسین ابن علی کے، اور تجھے ان کے ساتھ پوری سختی کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ ولید بن عقبہ نے عبداللہ نامی ایک شخص کو امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عبداللہ جس وقت پیغام لے کر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر دونوں محو گفتگو تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلو اور ہم آتے ہیں۔ جب ابن زبیر نے امام سے پوچھا کہ یہ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں تو امام نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ مر گیا ہے اور ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلا رہے ہیں۔ ابھی یہ دونوں روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ عبداللہ پھر آ گیا، اور اس نے کہا کہ ولید آپ دونوں کے انتظار میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی کیا ہے، تم جا کر ان سے کہو کہ ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔
اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور 30 بہادروں کو اپنے ہمراہ لے کر ولید سے ملنے کا قصد فرمایا۔ امام نے ان بہادروں کو دربار کے باہر کھڑا رکھا اور خود دربار میں تشریف لائے۔ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعظیم کی اور انہیں مرگ معاویہ کی خبر سنانے کے بعد بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مسئلہ سوچ بچار کا ہے، تم لوگوں کو جمع کرو اور پھر مجھے بھی بلا لو، میں مجمع میں اظہار خیال کروں گا۔ ولید نے کہا کہ بہتر ہے، پھر آپ کل تشریف لائیے گا۔ ابھی امام نے جواب نہ دیا تھا کہ مروان بول پڑا، اے ولید، اگر اس وقت حسین تیرے قبضے سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے، انہیں اسی وقت مجبور کر لے اور ان سے بیعت لے لے، اور اگر انکار کریں تو حکم یزید کے مطابق ان کا سر تن سے اڑا دے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کس میں دم ہے کہ حسین کو ہاتھ لگا سکے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہم آل محمد ہیں اور فرشتے ہمارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں؟ ہمیں کیوں کر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کریں؟ امام حسین علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بہادران بنی ہاشم دربار میں داخل ہو گئے اور قریب تھا کہ ایک بڑا ہنگامہ برپا کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں خاموش کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام واپس تشریف لائے اور ولید نے سارا حال یزید کو لکھ کر بھیجا۔ یزید نے جواب میں لکھا کہ اس خط کے جواب میں حسین ابن علی کا سر بھیج دو۔ ولید نے یزید کا خط امام حسین علیہ السلام کو بھیجا اور کہلا بھیجا کہ اے فرزند رسول، میں یزید کے کہنے سے کسی صورت بھی عمل نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو باخبر کرتا ہوں کہ یزید آپ کے خون کے در پہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حالات پر غور کیا اور اپنے نانا رسول خدا کے روضے پر جا کر درد دل بیان کیا اور قبر رسول پر بے انتہا گریہ فرمایا اور صبح کو واپس گھر تشریف لائے۔ اگلے دن دوبارہ روضہ رسول پر تشریف لائے اور قبر رسول پر روتے روتے سو گئے اور خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں اور فرمایا کہ اے میرے نور نظر، عنقریب تمہیں میری امت قتل کر دے گی۔ بیٹا، تم بھوکے اور پیاسے ہوگے اور تم فریاد کر رہے ہوگے، لیکن کوئی بھی تمہاری فریاد رسی نہ کرے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ دوبارہ گھر تشریف لائے اور اپنے اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں مدینہ کو چھوڑ دوں۔ وطن کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ اپنی ماں جناب سیدہ اور اپنے بھائی امام حسن کے روضے پر تشریف لائے۔ بھائی اور ماں کو سلام کیا تو قبر سے سلام کا جواب آیا اور پھر آخری مرتبہ روضہ رسول میں تشریف لائے۔ 28 رجب سن 60 ہجری میں مدینہ منورہ میں قافلہ مکہ معظمہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس قافلے میں اہل بیت رسول کی تمام خواتین تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے، البتہ امام حسین کی ایک صاحبزادی جناب فاطمہ صغرا بیماری کی وجہ سے اس قافلے سے محروم رہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کو ام البنین سلام اللہ علیہا کے ساتھ چھوڑا۔ جو خواتین مدینے میں رہ رہی تھیں ان سب کو ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے سپرد کیا اور مدینے سے روانہ ہو کر یہ قافلہ 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ معظمہ میں پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جیسے ہی مکہ پہنچا تو والی مکہ سعید ابن عاص مکہ سے بھاگ کر مدینہ آیا اور اس نے مکہ کے تمام حالات یزید کو لکھ کر بھیجے، جس کے بعد یزید مکہ میں قتل امام حسین علیہ السلام کی سازشیں کرتا رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت مکہ میں 4 مہینے تک مقیم رہے۔
نواسائے رسول جگر گوشائے علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا 7واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہم صل علی